مباہلے کی ضرورت اس وقت پیش آئی، نجران سے کچھ عیسائیوں کا گروہ چل کر آیا۔ نجران سے جب وہ چل کر آئے، ان کے بڑے بڑے عالم تھے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم کچھ سوالات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ جب وہ وہاں آئے، خوبصورت لباس، خوبصورت شکلوں والے لوگ وہاں آئے، دیکھ کر حیران ہوئے۔ یہ 9 ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ تو اس وقت جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ آپ حضرت مریم کو مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مانتے ہیں ان کی عفت کی قسمیں قرآن مجید کے اندر ہے، ہمارا ایمان ہے ان پر۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے۔ جب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتے جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات کو مان لیں۔ تو اس پر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ان کو کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کمثل آدم ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے، حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، پھر آپ انہیں خدا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ پھر انہیں خدا مان لیں۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، کن فیکون۔ اس طرح یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو انہیں اللہ کا بیٹا مان لیا جائے۔ تو اس طرح تو پھر حضرت آدم کو آپ کیا مان لیں؟ خدا مان لیں۔ جب یہ ان کا محاجہ، جب یہ آپس میں جو تکلم تھا ختم ہوا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اب اللہ نے کہا فقل، کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تعالوا، ان کو کہو آ جاؤ۔ اب محاجہ، مناظرہ، مجادلہ ختم ہو چکا، تعالوا آپ آ جائیں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ثم وانفسنا وانفسکم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت ہو، یہ بد دعا کی جائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو کن کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر۔ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اب یہ وہ مطالبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جا کر کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ جا کر بات میں نے ان کو کہی، احادیث میں آتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، جیسے کہا کہ وہ انہوں نے کہا ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جزیہ دیں گے، آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ ہم کیا دیں گے؟ آپ جزیہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَزْرِبَتِ الْوَادِ عَلَيْهِ النَّارِ، اگر وہ اس مطالبے کو نہ مانتے اور کیا کر لیتے؟ مباہلہ کر لے تو اس وادی کے اوپر کیا برستی؟ آگ برستی۔ اب جو قصے، کہانیاں، جو روایات اس ماحول میں گردش کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ وہی تعصب کی بنا پر جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا، شخصیات کی بنا پر، جنہوں نے یہ دیکھیے مولا علی کی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان اور عظمت بیان کی، بڑے تمغوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہوگا ہمیشہ۔ حسن اور حسین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان امت کے سامنے رکھ دی، یہ جنت کے سردار ہوئے۔
الحسین منی، حضرت حسین مجھ سے ہے۔ بڑے تمغوں سے نمازا۔ 22واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آیت تطہیر کے معنی اور مقاصد میں مطالب میں کون ہے؟ آل رسول کی شان ہے۔ آل رسول کی عظمت کا ہر آدمی قائل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں بھی رتی برابر، دل میں، زبان کو چھوڑ دو، رتی بھر بھی آل رسول کی شان میں وہ کمی کرنے کا قائل ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کمی کر دوں، تو اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کا ایمان اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حسن حسین، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان میں آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا، ہم دیکھ کر کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا یہی سچے لوگ تھے، باقی کوئی سچا وہاں تھا نہیں، اگر کوئی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ تاثر غلط ہے، یہ تاثر انتہائی غلط ہے۔ اس تاثر سے ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی سچی نہیں تھی۔ اب 22واں پارہ پڑھیں جس میں صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن مسئلہ تھا، خاموش تھے، کیونکہ مسئلہ تھا نا، مسئلہ تو یہی تھا۔ اب خاموش تھے اس درد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ ہمیشہ کے لیے وہ تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اور جو لوگ یؤذون النبی، جو نبی کو کیا دیتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ ان الفاظ سے کیا ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی۔ کیا یہ جو ہم تاثر دے رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اب حقیقت کیا ہے؟ یہ محض تاثر ہے، یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، کیا ہے یہ حقیقت؟ اصل میں کیا ہے حقیقت؟ یہ ہے، آئیے آیت سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ میدان میں کچھ لوگ آئے، گھروں سے چل کر آئے، اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کا بتایا ہوا مطالبہ نجران کے عیسائیوں کے پاس رکھا، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ قبول کرنے کے بعد انہوں نے انکار کیا، چلو ٹھیک ہے لے آؤ، جب آ گئے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ مطالبہ سنا انہوں نے انکار کر دیا۔ اب تو یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل کو لے کر آئیں تب وہ انکار کریں، ایسا معاملہ تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی مطالبہ نجران کے عیسائیوں کے پاس رکھا گیا تو انہوں نے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، لیکن مباہلہ نہیں کریں۔ اب روایات ہیں، کسی بھی روایت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اب مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، جب یہ آیت اتری، دیکھیے اس آیت کو، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اس میں لفظ ہے ابناءنا، واضح لفظ ہے، اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اگر عیسائیوں نے کہا کہ آپ کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عیسائیوں کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ ان کو، میرے نواسوں کو کیا بنا دے، میرا اہل بنا دے،
میرا گھر والا بنا دو۔ کیوں؟ اس وقت عرب کے اندر ایک تاثر تھا، جو بیٹا ہوتا تھا وہی بیٹا ہوتا تھا، یا بیٹے کی اولاد کو بیٹا کہا جاتا تھا، نواسوں کو بیٹا نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اب ابناءنا و ابناءکم، قرآن مجید کے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تقاضا کرتے ہیں۔ ابناء کا معنی کیا ہے؟ بیٹے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ابناء جمع بھی ہے، کم سے کم جمع 3 پر افراد پر ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر 2 ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ابناء، حسن، حسین، علی، یہ تینوں کیا ہیں؟ بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نساء بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ نساء میں آپ یہ کہیں کہ ایک عورت شامل تھی، یہ قرآن مجید کی نص قطعی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس نساء کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم آپ اس میں کتنی رکھیں؟ 3 عورتیں رکھیں، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہوں، نساء شامل ہیں۔ نساء کے اندر وسعت موجود ہے، نساء کے اندر وسعت موجود ہے کہ 3 سے زیادہ 100 بھی ہوں، 1000 بھی ہوں، نساء تقاضا کر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، لیکن نساء کا تقاضا یہ ہے کہ 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وگرنہ تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں صراحت ہی نہیں ہے، صریح نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے۔ نساء انا، اور دوسرا نساء اپنی بیوی کو کہا جاتا ہے یا دوسری عورتوں کو کہا جاتا ہے؟ یا نساء النبی، جی اے نبی کی گھر والیوں، دیکھ لو، امرأہ دوسری عورتوں کو کہا جاتا ہے، نساء، امرأہ اپنی بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، نساء دوسری عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن نساء کا لفظ بیٹی پر نہیں ہوتا۔ بیٹی کا رشتہ ایک تقدس والا رشتہ ہے۔ ہاں، جب بیویاں بھی شامل ہوں، بیٹیاں بھی شامل ہوں، تب نساء کا لفظ آ جاتا ہے۔ تب نساء تقاضا کرتا ہے کہ بیویاں بھی شامل ہو جائیں، بیٹی بھی شامل ہو جائے، اور لفظ نساء بولا جائے، اس کے اندر یہ تو وسعت موجود ہے، یہ وسعت موجود ہے۔ جمعیت کے اندر اگر سارے بیویاں بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں اور دوسری عورتیں بھی ہوں، تب تو نساء کے اندر یہ وسعت موجود ہے۔ اگر آپ خالی کہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، تو نساء یہ تقاضا نہیں کرتا۔ اب علامہ طوسی رحمہ اللہ، جنہوں نے در منصور لکھی ہے، در منصور کے اندر بھی روایات ہیں، ان کو بھی تو مد نظر رکھنا پڑے گا نا۔ در منصور میں روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب یہ آیت اتری، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین کو تیار کراؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم نے مباہلے کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، ان کو کہا اپنے اہل خانہ کو تیار کرو، ہم نے مباہلے کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح روایات میں ہے حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کو کہا کہ اپنے بچوں کو کیا کرو، تیار کرو، ہم نے مباہلے کے لیے جانا ہے۔ ابھی وہ ان کو تیاری کا حکم دیا، جانے کا حکم آنا تھا بتانے کے بعد، نجران کے عیسائیوں کو بتانے کے بعد کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مباہلے کی شرائط یہ ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسکم، یہ ساری شرائط ان کو سنانی تھی۔ پہلے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ تیار ہو جائیں، جیسے ہی وہاں سے معاملات طے ہو جائیں گے آپ کو آنا پڑے گا۔ اب معاملات وہیں ختم ہو گئے، روایات کے اندر تو وہ بھی ہے، اگر ان سب پر عمل کیا جائے تو نساء تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا قصہ ہے۔ اب اگر قرآن مجید کے ان نصوص قطعیہ کو آپ نظر انداز کر کے صرف ان احادیث جو میرے مسلک کو سپورٹ کریں، میں ان کو لے کر چل پڑوں، قرآن مجید کے ان الفاظ، ان نص قطعی کا احترام نہ کروں، تو میرے ایمان کا کیا بنے گا؟
علما فکریہ ہے. میں اپنی بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ میری تحقیق بالکل سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ حرف آخر ہے، نہیں، میں مانوں گا. اگر کسی آدمی کے پاس اس سے بہتر تحقیق ہوگی تو میں اس کو بھی ماننے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں. حق بات جہاں ہوگی میں لینے کے لیے تیار ہوں. ہاں، اس تاثر کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عزت مجروح ہو. اس تاثر کو لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں اور اصحاب کی عزت کیا ہو، مجروح ہو. آپ یہ تاثر بلٹ اپ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے علاوہ کوئی سچا نہیں تھا، باقی سارے جھوٹے تھے. اگر سچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس تاثر کو تو میں ہرگز ماننے کے لیے تیار ہی، نہ ہی وہ قرآن مجید کے موافق ہے، نہ وہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، صرف وہ قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ تاثر اس وجہ سے ہے کہ وہ جو ہمارے ذاتی مسالک کے اختلاف ہے، اس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے. یہ ریئیکشن ہے. کیا ہے؟ ریئیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ریئیکشن کس کا ہے؟ وہ اس مسالک کی تقسیم کا ریئیکشن ہے اور کچھ نہیں. کہ میں اپنی سٹیج پہ صرف وہ دلائل دوں گا جو میرے مسلک کو سپورٹ کریں گے، بس. باقی جنہوں نے لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو میرے مسلک کے موافق ہے، اگرچہ وہ جس طرح بھی ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ سے ٹکراؤ کھاتی ہے، کوئی نہیں ہے. مجھے کسی کی کوئی قرض نہیں ہے، مجھے دلیل مل چکی، کتابوں کے اندر مل چکی ہے. ہماری ہدایت کے لیے یہ بھی سوچیں کہ کتابیں اتری تھیں یا کتاب اتری تھی. اگر تو ہماری ہدایت کے لیے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدن کہ یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، اگر تو یہ قرآن مجید ہے تو آپ کو صرف قرآن مجید پر ہی انحصار کرنا پڑے گا. اگر باقی بھی ہے تو پھر باقی کتابوں پر آپ انحصار کر لیں، قرآن مجید کو چھوڑ دیں. اگر صرف قرآن مجید ہے تو آپ قرآن مجید کو آگے رکھیں، ان کتابوں کو پیچھے رکھیں. وہ حدیث جو قرآن مجید سے نہیں ٹکرائے گی ہم آنکھوں پر رکھیں. وہ تاریخ جو قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی، احادیث سے نہیں ٹکراتی، ہم اس تاریخ کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کو صحیح کہنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہاں، وہ جو تاریخ حدیث سے صحیحہ سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانیں گے اسے. اب وہ حدیث جو قرآن مجید کی نص قطعی سے ٹکرا جائے، جس حدیث میں آ جائے کہ صرف نساءنا صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے تھا، یا نساء سے مراد بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، مانیں گے اگر آپ کے پاس کوئی مؤثر تحقیق ہے تو وہ ضرور دیں، انشاءاللہ ہم ضرور مانیں.